ایسے لوگوں کے لیے جو 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو 12ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں. تو 11ویں اور 12ویں اور ختم قرآن کے کرنے والوں کے لیے تو انہوں نے خون کے حلال ہونے کا فتویٰ لگا رکھا ہے. تو اگر بات صرف شرک کی ہوتی تو ہم سہ لیتے، بات بدعت کی ہوتی تو ہم برداشت کر لیتے، بات حرام کی ہوتی تو اس پر بھی ہم صبر کر لیتے. بات تو یہاں جان کی پڑ گئی ہے، وہ کہتے ہیں نا جان کے لالے پڑ گئے ہیں. تو بات تو یہاں جان پر آن بنی ہے کہ وہ ہمارے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. اور صرف خون کے پیاسے ہی نہیں، مبیح الدم ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان، ایک مسلمان ختم قرآن کرنے والے بدعتی کی جان لے تو اگر وہ اس دوران خود مر جائے تو اسے حضرت حمزہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسی شہادت کا ثواب ملے گا. اسے جنگ بدر اور جنگ احد جیسی شہادتوں کا ثواب ملے گا. اور اگر کوئی غازی ہو گیا، اگر کوئی زندہ بچ گیا، اگر اس نے مار دیا تو اس کو مارنے کا ثواب، اور زندہ بچ گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی غازی ہونے جیسا ثواب ملے گا. تو یہاں تو صرف بات شرک اور بدعت پہ نہیں رہی، یہاں تو بات بڑی آگے چلی گئی ہے. تو اس لیے اب ہمیں اس کا دفاع کرنا یوں ضروری ہو گیا ہے کہ مسئلہ ایمان کا بھی بن گیا ہے، مسئلہ جان کا بھی بن گیا ہے. اور اگر اس ٹاپک کو میں نام ایمان بچاؤ یا جان بچاؤ ٹاپک دوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ بالکل صحیح ہے اور عین حقیقت کے مطابق ہے. اسی طرح جیسے جمعرات ختم قرآن پر ہمیں دلائل دینے پڑیں گے محض جواز کے، اور انہیں دلائل دینے پڑیں گے ثابت کرنے کے لیے کہ ختم قرآن بدعت ہے. اسی طرح ہمیں جمعرات کے ختم پر دلائل دینے پڑیں گے محض جواز کے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، شاید یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، جو جتنی میری زندگی ہے اب تک کی تھوڑی بہت ہی زندگی ہے جہاں تک میں نے سنا پڑا ہے، میں نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے. مجھے نہیں پتا بالکل، جب میں نے دیکھا ہے تو یقیناً ایسی باتیں آئی ہوں گی، نکلی ہوں گی، لیکن جمعرات کے ختم کی اصل قرآن کریم میں بھی ہے. واہ سبحان اللہ، بالکل جی، جمعرات کے ختم کی اصل قرآن کریم میں بھی ہے. لیکن وہ تو ہم دیں گے نا ان کو مزید دلائل دیتے ہوئے کہ دیکھیں جواز کی حد تک بات تھی تو مفتی کا فتویٰ حاضر خدمت ہے، جواز کی حد تک بات تھی تو فلاں اہل علم کا عمل حاضر خدمت ہے. لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے انبیاء کرام بھی جمعرات کا ختم منایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی جمعرات کے دن دعائیں کیا کرتے تھے. یہاں تو ہمارے پاس قرآن کریم سے ایک آیت بھی ہے جمعرات کے ختم کی جو اصل ثابت کرتی ہے، جو جمعرات کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے، وہ آیت بھی ہے. تو اپنے اس ختم کے سبق میں انشاءاللہ جمعرات کے ختم کی اصلیت، جمعرات کے ختم کی اصلی دلیل قرآن کریم سے پڑھنے کی سعادت ہم حاصل کریں گے. اور پھر یہ بھی پڑھیں گے کہ ختم ہوتا کیا ہے. 4 کل پڑھ کے دعائیں کر لینا، اس کو ہم ختم کہتے ہیں. حرام نہیں ہے، غلط یہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن ختم کو ختم کیوں کہا جاتا ہے؟ ختم کی اصلی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس ختم کی 4 کل پڑھ لینے کی اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی اصل کیا ہے ہمارے پاس شریعت میں؟ دیکھیں اگر ہم مدارس قائم کرتے ہیں تو ہمارے پاس اصل ہے نا، صاحب صفہ کا وہ چبوترا. کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اصل ہوتی ہے. کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کی اصل نہیں ہوتی، لیکن اکثر ایسے باتیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں اصل مل ہی جاتی ہے. تو ختم قرآن کی اصل ہمارے پاس کیا ہے، اس کی ہم وضاحت بھی پڑھیں گے آج کے سبق میں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ خوارج کا قرآن کریم کو لے کر ایک بہت بڑا اور بہت کامن اعتراض ہے. وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب قرآن تو ہے ہدایت کے لیے، آپ نے اسے ختم کے لیے سنبھال رکھا ہے. قرآن ہے ہدایت کے لیے، آپ نے اسے مردوں کو بخشنے کے لیے بنا رکھا ہے.
قرآن ہدایت کے لیے ہے، آپ نے اسے اپنی دعاؤں کی کامیابی کی امید کے لیے بنا رکھا ہے۔ ہدی للمتقین ہے قرآن تو، اور آپ نے اسے میرے بھائی کی جاب نہیں لگ رہی، میرے بیٹے کا کام نہیں بن رہا، میرے فلاں رشتہ دار کی پریشانی بنی ہوئی ہے، تو ان پریشانیوں کے ختم کرنے کے لیے قرآن کو بنا رکھا ہے۔ تو قرآن تو ہدایت کے لیے تھا اور آپ نے اس کو ان چیزوں کے لیے بنا رکھا ہے۔ یہ ہم پر بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، اور پھر وہ قرآن کی ایک روداد بھی ہے جو سنائی جاتی ہے کہ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، شادی میں اٹھایا جاتا ہوں، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں۔ تو اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ جی قرآن کریم اصلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، تو قرآن تھا ہدایت کے لیے، قرآن پڑھا جانا تھا کہ آپ اس سے ہدایت حاصل کریں، اور آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھ کر اس کو حصول برکت کا ذریعہ بنا لیا ہے، کیونکہ بغیر افہام و تفہیم کے پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے سمجھائے پڑھتے ہیں، تو ایسے قرآن پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہدی للناس اور ہدی للمتقین کی تو آیتوں کو آپ نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ اب یہ اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے، تو اعتراض ان کے اعتبار سے بہت اچھا اور بہت ویلڈ ہے کہ قرآن واقعی ہدایت کے لیے ہے، قرآن واقعی ہدایت کے لیے ہے، اور اس کا ہدایت ہونا بالکل مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے، اور اس کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر صرف یہ کہا جائے کہ قرآن صرف ہدایت کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے، قرآن محض ہدایت کے لیے ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت ذرا زیادتی ہے۔ اس پر میں بات کرتی ہوں آگے چل کے۔ آپ دیکھیں مزے کی بات کہ قرآن کریم کا ختم دلانا یہ کہہ کر کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے اور آپ نے اسے برکت کا ذریعہ بنا لیا، اس لیے بدعت ہے۔ تو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن کریم تو قرآن کریم رہا نا، بخاری کا بھی ختم دلایا جاتا ہے، حالانکہ بخاری میں حدیثیں بھی رہنمائی کے لیے ہے، لیکن محدثین انہی حدیثوں کو پڑھ پڑھ کے مشکل کشائی فرمایا کرتے تھے۔ قرآن بخاری کی حدیثیں رہنمائی کے لیے تھی اور محدثین مشکل کشائی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اگر قرآن ہدایت کے لیے اور حصول برکت کے لیے پڑھنا بدعت ہے، تو بخاری کی حدیثیں بھی رہنمائی کے لیے ہیں اور حصول برکت کے لیے پڑھنا بخاری بھی بدعت ہوگا۔ بات برابر ہو جائے نا دونوں طرف۔ محدثین تو بخاری شریف کو پڑھا کرتے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو، ختم بخاری کرواؤ، بارش ہو جائے گی۔ مصیبتیں آ گئی ہیں، ختم بخاری کراؤ، مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ محدثین تو ختم بخاری اس طرح کرایا کرتے تھے۔ تو اگر قرآن کی آیت محض ہدایت ہے اور کچھ نہیں، تو بخاری کی حدیثیں بھی پھر محض رہنمائی ہے، تو مشکل کشائی کیوں ہو رہی ہے؟ تو بخاری کا ختم دلانا بھی، اب بخاری کا ختم نہ امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا، نہ صحابہ کرام نے دلایا، نہ تابعین نے دلایا، نہ تبع تابعین نے دلایا، محدثین دلاتے ہیں۔ تو اگر ادھر سے پوری گردان ہمیں سنا کر ختم قرآن کرنے والے کو بدعت المشرکی کہتے ہیں، تو وہ محدثین کا کیا ہوگا جو زندگی بھر ختم بخاری کیا کرتے تھے، جو زندگی بھر بخاری کو ہدایت کے لیے بھی پڑھتے تھے اور مشکل کشائی کے لیے بھی پڑھتے تھے؟ ان محدثین کا کیا ہوگا؟ ان محدثین پر کیا فتویٰ لگے گا؟ تو قرآن کے لیے صرف یہ کہنا کہ قرآن محض ہدایت ہے اور کچھ نہیں، اور اس کو حصول برکت کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ باقی دلائل تو آگے چل کر بھی بات کرتے ہیں۔ ایک بڑی سادی سی اور عام سی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہے، میں کہتا ہوں الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو الف لام اور میم کے پڑھنے پر بھی ثواب کی بشارتیں سنائی ہیں۔ تو الف لام اور میم پڑھنے پر 10 10 10 30 ثواب کی بشارتیں ہیں۔ کوئی آ کر سمجھا دے کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہا نا کہ قرآن کریم کو بغیر افہام و تفہیم کے پڑھنا بیکار ہے۔ قرآن کریم کو ہدایت کے لیے پڑھو، سمجھ کے پڑھو تو ثواب ہے، ورنہ ثواب نہیں ہے۔ تو کوئی بتائے الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب بھی
کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پر ثواب ہے. تو جس پر ثواب ہے تو کیا مطلب اس کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں, اس کو بھی بغیر سمجھ کے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ثواب ملتا ہے. تو جب بغیر سمجھ کے پڑھنے پر قرآن کے الف پر ثواب ہے تو پورا قرآن پڑھ لینے پر کیوں ثواب نہ ہوگا. اور پھر آپ یہ دیکھیں, سادی سی بات, بالکل سادی بات ہے. گھر میں بچوں کے دودھ آتے ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے اس میں وائٹامن بھی ہے, اس میں کیلشیم بھی ہے, اس میں دوسری غذائیات بھی ہیں, اس میں بچوں کے بڑے ہونے کے لیے نشو نما کی چیزیں بھی ہیں. تو شیمپو سے لے کر بچوں کے دودھ پینے کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ایون بڑوں کے سب پہ لکھا ہوتا ہے 3-in-1, 2-in-1, 4-in-1, 6-in-1. تو قرآن کریم کی وہ قرآن کی جس کی ایک ایک شان 6666 آیتوں میں رکھی ہوئی ہے, ہر آیت میں اس کی ہزاروں شانیں چھپی ہوئی ہیں, اس قرآن کو ان ظالموں نے ہدایت کے اس ڈبے میں بند کر دیا اور کہا کہ صرف ہدایت ہے اور کچھ نہیں. تو ہدایت کی تو یہی آیتیں ہیں نا, ہدی للناس ہدی للمتقین. تو ہدایت کی تو یہ 2 آیتیں ہو گئی, باقی قرآن کی 6664 آیتوں کا کیا کریں گے, ان کا کیا کریں گے, ان میں بھی تو قرآن کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. تو ظالموں, تم نے قرآن کو شیمپو کے برابر بھی نہیں سمجھا. جس شیمپو میں کنڈیشنر بھی ہوتا ہے, شیمپو بھی ہوتا ہے, وائٹامن بھی ہوتے ہیں, تو اس میں تو اللہ اس میں ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز میں ایک چیز میں وہ چیزیں ہو سکتی ہیں, 3-in-1 وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے, اللہ وہ جو لامحدود ہے, اللہ وہ جس کی کوئی حد نہیں ہے, اللہ وہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, تم اس کے قرآن کی حد مقرر کر دینا چاہتے ہو. یہ تو بڑی ناانصافی ہے, بہت ہی زیادہ ناانصافی ہے. اور قرآن کو یہ کہنا کہ قرآن میں صرف ہدایت ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء, اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے. اب اس آیت کو پڑھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ صرف خالق ہے اور کچھ نہیں, اللہ صرف خالق ہے اور کچھ نہیں. تو جیسے اللہ کے لیے یہ بات نامناسب ہے, ویسے ہی قرآن کریم کے لیے یہ کہنا کہ قرآن صرف ہدایت ہے اور کچھ نہیں, یہ قرآن کے لیے بات بھی نامناسب ہے. اور ان کا یہ فتویٰ, ان کا یہ کہنا کہ قرآن صرف ہدایت ہے اور کچھ نہیں, آپ سوچ نہیں سکتے یہ قرآن کریم کی کتنی ساری آیتوں کے عبارت کے خلاف ہے. یہ بات تو عبارت النص کے خلاف جا رہی ہے, اور وہ ہم پر قرآن کا نام لے کر روک ڈالے جا رہے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ تطمئن القلوب ہے, یہ سکینہ ہے, قرآن میں شفا ہے, قرآن یاد کرانے والا ہے, ذکرہ ہے. تو اتنی ساری آیتوں کا کیا کریں گے اگر صرف اسی پر ہم ڈیرا ڈال کر بیٹھ جائیں گے قرآن صرف ہدایت ہے اور کچھ نہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی ساری صفات ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اللہ صرف خالق ہے اور کچھ نہیں, تو کیا کیا جائے. وہ تو کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرما دیا ہے ان کے لیے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ قرآن ہدایت ہے اور کچھ نہیں. ذرا مسئلہ ہم میں بھی ہے, ہم میں بھی کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں کہ ہم بھی دفاع نہیں کرتے, ہم بھی جواب نہیں دیتے, ہم بھی ان کی یہ بات سن کے چپ ہو جاتے. واقعی قرآن تو اللہ نے ہدایت کے لیے بنایا تھا اور ہم نے تو اس کو حصول برکت کا ذریعہ بنا دیا, کتنی غلط کام کیا. حالانکہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے اتلو یتلو تتلو کی آیتیں آپ نکال کے دیکھیں, اتنی مرتبہ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے. اور اللہ فرماتا ہے یتلو صحفا مطہرہ. اور اگر بات میں مزے کی کروں, وجدانی بات کروں, مزے کی بات کروں, تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کون کرتے ہیں, اس قرآن کا ختم کون دلاتے ہیں. ختم میں کیا کیا جاتا ہے, تلاوت ہی تو کی جاتی ہے. اول تاخر قرآن کریم کو پڑھا ہی تو جاتا ہے, تلاوت ہی تو کی جاتی ہے اس کی. تو یتلو صحفا مطہرہ میں یہ بات نکلتی ہے کہ ختم قرآن کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. ختم قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک لوگوں کے حصے میں رکھی ہوئی ہے. ہر کوئی ختم قرآن تھوڑی دلاتا ہے.
یہ سعادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے انہی کے نصیب میں ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے. یہ سعادتیں، یہ نعمتیں نہ تیل سے ملتی ہیں نہ سونے سے ملتی ہیں. یہ سعادتیں اور نعمتیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کی رحمت سے ملتی ہیں، تبھی یہ انجن چلتا ہے. تو قرآن کریم محض تلاوت کے لیے پڑھنا بھی جائز ہے، کیونکہ بار بار آتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، آیتیں تلاوت کرتے ہیں، آیتیں تلاوت کرنے والے ہیں، آیتیں سنانے والے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات کو تلاوت کرنے والے ہیں وہ بھی تو یتلو بنتا ہے، وہ بھی تو تتلو بنتا ہے، وہ بھی تو اتلو بنتا ہے. تو تلاوت قرآن، ختم قرآن صرف جائز ہے، اور اس کے جواز میں ہمارے پاس دلائل کا انبار ہے، دلائل کا ڈھیر ہے. وہ سب باتیں ہم انشاءاللہ اس سبق میں پڑھیں گے. اور یہ بھی پڑھیں گے کہ 3 دن میں ختم قرآن کرنا ہے کہ 3 گھنٹے میں. ختم قرآن کرنے والوں کے نام کیا کیا تھے، ختم قرآن کرنے والوں کا شمار کن کن اولیاء میں ہوتا ہے، کن کن صحابہ کرام میں ہوتا ہے، کن کن تابعین میں ہوتا ہے، یہ سب ہم نے اس سبق میں پڑھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ختم قرآن کی اصل کیا ہے یہ بھی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ وہ کون لوگ تھے جو ایک ایک دن میں کئی ختم قرآن کرتے تھے. میں آپ کو پہلا اور آخری درجہ بتاتی ہوں. کچھ بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو 2 مہینوں میں ایک دفعہ قرآن کریم کو ختم کر لیا کرتے تھے، اور کچھ بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو رمضان شریف میں عصر سے مغرب تک ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے. اور کچھ بزرگ ایسے بھی ہیں جو 4 قرآن کریم کے ختم صبح کرتے تھے، 4 رات کو کرتے تھے. اب بات تو ہو رہی ہے نا ختم قرآن کی. ختم قرآن کرنا جی بدعت ہے، بدعت ہے. اگر بدعت ہے مان لیا بدعت ہے. اگر بدعت ہے تو مسئلہ یہاں پر آ کے یہ اٹکتا ہے کہ جب امام شافعی علیہ رحمہ اپنے گھر سے چلتے ہیں امام مالک کے پاس موطا امام مالک پڑھنے کے لیے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، مدینہ منورہ کے رستے میں ہیں، تو امام شافعی کے شوق کی انتہا دیکھیے. ایک قرآن صبح ختم کرتے ہیں، ایک قرآن رات کو ختم کرتے ہیں. ختم قرآن اگر بدعت ہے تو امام شافعی پر کون سا فتویٰ لگے گا؟ ختم قرآن اگر بدعت اور شرک ہے تو امام شافعی کو بدعت اور مشرک کہے نہ پھر کوئی. امام شافعی تو پھر امام شافعی ہیں، ان سے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے جو ختم قرآن کیا کرتے تھے. اور بھی ہم نے باتیں اس میں پڑھنی ہیں. اچھا، ختم کے بعد کھانے کا بڑا مسئلہ ہے جی. کھانے کی کیا اصل ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں جی کھانا ہے، چلو مل بیٹھ کے کھا رہے. کھانے میں کیا ہے؟ کھانا اگر کھلا دیا تو نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جو اس میں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے مین 2 باتوں کا. کھانے کی اصل کیا ہے؟ انشاءاللہ العزیز ختم قرآن کے اس موضوع میں آپ کو بتاؤں گی. کھانا 3 اعتبار سے سنت اور جائز ہے. 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 3 اعتبار سے کھانا کھانا سنت بھی ہے اور جائز بھی ہے. اور تینوں اعتبار قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث رسول سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے. اس میں نہ کوئی فتویٰ آئے گا مفتی کا اور نہ ہی کوئی اہل علم کا عمل آئے گا. قرآن کریم کی آیتوں سے ثابت ہے کہ کھانا کھلانا تو سنت ہے. سبحان اللہ. تو کھانے کا 3 اعتبار سے سنت اور جائز ہونا بھی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. اور اگر ہم اس میں جب ثابت کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ختم میں ہی 3 اعتبار سے سنت اور جائز رہے گا. اگر کھانا ثابت ہو گیا تینوں اعتباروں سے سنت بھی اور جائز بھی، تو نہ صرف ختم میں ثابت ہوگا، ختم 11ویں میں بھی ثابت ہوگا، ختم 12ویں میں بھی ثابت ہوگا، ختم معراج میں بھی ثابت ہوگا، ختم برات میں بھی ثابت ہوگا. ہر ختم میں کھانا کھانا 3 اعتبار سے سنت اور جائز ہے، یہ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ. اور میں نے آپ کو کہا کہ اس میں 2 مسئلے آتے ہیں. دوسرا یہ کہ جی کھانا ختم قرآن کا کھانا یہ تو ہے ہی حرام. ختم کا کھانا ہو گیا نا، غیر اللہ کا نام آ گیا ہے. تو غیر اللہ کا نام